دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ جب بھی باطل کو توڑا اور جب بھی کفر کو مٹایا، وہ اس کلمے کی محنت سے مٹایا اور اس لا الہ الا اللہ والوں کی ایمانی قوت سے مٹایا۔ جب یہ کلمہ اپنے اخلاص کے ساتھ اور اپنی قوت کے ساتھ اور اپنے حقیقت کے ساتھ وجود میں آتا تھا تو اس کے مقابلے میں جتنا بڑا بھی باطل ہوتا تھا اللہ پاک اسے توڑتا چلا جاتا تھا۔ اور جب بھی میرے بھائیوں کوئی قوم ہلاک ہوئی ہے، مسلمان ہوں یا کافر ہوں، وہ کبھی اس لیے ہلاک نہیں ہوئے کہ ان کے پاس طاقت کی کمی آ گئی تھی اس لیے وہ ہلاک ہو گئے، نہ وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ ان کے ہاتھ میں سے وہ دنیاوی اسباب نکل گئے جو کہ باطل والوں کے پاس تھے اس لیے ایمان والے ہلاک ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ایک دستور بنایا ہے اور اسے قیامت تک کے لیے چلایا ہے، اور قیامت تک یہ چلے گا کہ جب لوگوں کے اعمال میرے خلاف ہو جائیں گے تو میں انہیں ہلاک و برباد کروں گا، اور میرے بھائیوں انہیں دنیا کی کوئی طاقت پھر بچا نہیں سکے گی۔ اللہ کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، کہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں جو باطل کے بھیجے کو بھی پھاڑ دیتا ہے اور باطل کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ ایمان والے اور یہ کلمے والے میرے بھائیوں کلمے کو سیکھ لیتے ہیں اور کلمے کا نمونہ بن جاتے ہیں اور کلمے کے مطابق ان کی زندگی ڈھل جاتی ہے۔ اور جب اللہ پکڑنے پر آتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں پکڑتے کہ ان کے پاس پیسوں کی کمی آ گئی یا اقتدار کی کمی آ گئی۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، تم سے پہلوں کو میں نے بہت بڑی بڑی حکومتیں دی، بڑے بڑے اقتدار دیے، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ان پر بارشوں کے نظام چلائے، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور نہریں ان کے لیے مسخر کی اور ان کے لیے حکومتیں اور ان کے لیے طاقت اور ان کے لیے ساری قوتیں۔ لیکن جب میرے نافرمان ہوئے اور میرے امر سے ٹکرائے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا ان کے گناہوں کی بدولت اور ان کی بربادیوں کی بدولت۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بے شمار بستیاں، بے شمار ملک، بے شمار شہر برباد ہوئے۔ کب؟ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، جب وہ میرے سے ٹکرائے اور میرے رسولوں سے ٹکرائے۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، پھر ہمارا ان پر دردناک عذاب آیا۔ میرے بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے نبیوں کے قصے سنا کر اور نبیوں کے واقعات بتلا کر پوری امت مسلمہ کو یہ بتایا ہے کہ میں جب کسی کو پکڑتا ہوں تو میرے پکڑنے کی بنیاد ان کے اسباب کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ میری پکڑ کی بنیاد ان کے اندر میں وہ صفات کی کمی ہوتی ہے جو صفات میری رحمت کو کھینچتی ہیں۔ انی اذا اعطیت رضیت، جب تم میرے بندے بنتے ہو میں راضی ہو جاتا ہوں۔ واذا رضیت بارکت، جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتیں اتارتا ہوں۔ ولیس لبرکتی نہایہ، میری برکت کی کوئی انتہا نہیں۔ واذا عصیت غضبت، اور جب تم میرے نافرمان بنتے ہو تو میرا غصہ وجود میں آتا ہے۔ واذا غضبت لعنت، اور جب میں غصے میں آتا ہوں تو میری لعنت برستی ہے۔ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْبُرْدِ، اور میری لعنت تمہاری 7 پشتوں تک بھی چلتی چلی جاتی ہے۔ اب کون سی طاقت ہے جو اس قوم کو بچا سکتی ہے، اور کون سی میرے بھائیوں قوت ہے جو اس قوم کو بچا سکتی ہے جس پر اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے؟ اور یہ لعنت اس لیے پڑ رہی ہے کہ یہ اللہ کے امر کے باغی ہیں اور یہ اللہ کے نبی کے طریقے کے باغی ہیں۔ اللہ نے قوموں کو ہلاک کیا، برباد کیا، میرے بھائیوں ان کی بدعمالی کی بنیاد پر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا،
دیکھا تو سب برباد ہوئے پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کا عذاب کا کوڑا برسا ہے۔ ہاں فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ لیکن میرے بھائیوں، آج کے کفر پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا کیوں نہیں برس رہا کہ آج کھرا اسلام دنیا میں کوئی نہیں ہے، آج کھرے کلمے والے کوئی نہیں ہیں۔ جس زمانے میں، جس وقت میں، ماضی میں، مستقبل میں، حال میں جب بھی یہ کلمے والے حقیقت والا کلمہ سیکھ لیں گے تو اللہ کے عذاب کا کوڑا بڑی سے بڑی مادی طاقت پر برسے گا، چاہے وہ ایٹم کی طاقت ہو، چاہے وہ تلوار کی طاقت ہو، چاہے وہ حکومت کی طاقت ہو، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا جب کلمے والے وجود میں آئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ سب ہلاک ہوئے ہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور آپ کو یہ پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پر مردے زندہ ہوتے تھے۔ آپ نے ندا کی یا اہل القریہ، اے بستی والو، جواب آئے لبیک یا نبی اللہ، لبیک اے اللہ کے نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ماذا جنایتکم وماذا سبب ہلاککم، تمہارا گناہ کیا تھا اور تمہیں کس سبب سے ہلاک کیا گیا؟ آواز آئی، آواز حب الدنیا وصحبت الطواغیت، ہمارے دو کام تھے جس کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے، ایک تو دنیا سے محبت تھی، ایک طواغیت کے ساتھ صحبت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا طواغیت کی صحبت سے کیا مطلب؟ کیا آواز آئی برے لوگوں کا ساتھ دیتے تھے، بروں کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ پوچھا دنیا کی محبت سے کیا مطلب؟ آواز آئی دنیا سے محبت اس طرح تھی کہ ام لولدہا، جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، جب دنیا آتی تھی تو خوش ہوتے تھے، جب دنیا ہاتھ سے نکل جاتی تھی تو ہم غمگین ہوتے تھے، حلال حرام کا خیال کیے بغیر دنیا کماتے تھے اور جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر دنیا خرچ کرتے تھے، کمائی میں حلال حرام کو نہیں دیکھتے تھے اور خرچ کرنے میں بھی جائز ناجائز کو نہیں دیکھتے تھے۔ اس پر ہماری پکڑ ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ آواز آئی بتنا بالعافیہ واصبحنا فی الحاویہ، رات کو اپنے اپنے گھروں میں سوئے لیکن جب صبح ہوئی تو ہم سب کے سب حاویہ میں پہنچ چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وما حاویہ، یہ حاویہ کیا ہے؟ آواز آئی سجین، جناب سجین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وما سجین، یہ سجین کیا ہے؟ آواز آئی کل جمرۃ منہا مثل اطباق الدنیا کلہا ودفنت ارواحنا فیہا۔ اے اللہ کے نبی، سجین وہ قید خانہ ہے جس کا ایک ایک انگارہ 7 زمینوں کے برابر بڑا ہے اور ہماری ارواح کو اور ہماری روحوں کو اس کے اندر میں دفن کر دیا گیا ہے اور اس میں دفن پڑے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ایک بول رہے ہو، دوسرے کیوں نہیں بولتے؟ آواز آئی اے اللہ کے نبی، تمام کے تمام کو آگ کی لگامیں چڑھی ہوئی ہیں، وہ نہیں بول سکتے، میرے منہ میں لگام نہیں ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں۔ فرمایا تو کیوں بچا ہوا ہے؟ کہنے لگا میں حاویے کے کنارے پر بیٹھا ہوں اور میرے منہ پہ لگام بھی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ تو رہتا تھا لیکن ان جیسے کام نہیں کرتا تھا، تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں بھی پکڑا گیا۔ اب میں کنارے پر بیٹھا ہوں لیکن لگام نہیں چڑھی، پتہ نہیں نیچے گرتا ہوں یا اللہ اپنے کرم سے مجھے بچاتا ہے، مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔